قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ۔ افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو، پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں، کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو، کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق مولا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فانا تصرفون، تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو، یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے، کہہ دیا اللہ، لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پگڈنڈی گھڑ لی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طریقے سے راست آئی ہے، راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فانا توفکون، تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے۔ قل اللہ یہدی للحق، کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی، ظن ہے، اٹکل پچو ہے، گمان ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو، یہ گھڑی جانے والی، تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے، محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام، یہ قرآن ان کی تصنیف ہے۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے، اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما جاءتہم تاویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی
جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا، لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے۔ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے، شعور حاصل نہیں کر سکے۔ باقی جو دھمکی دی گئی، جو خبر دی گئی، اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا، کیسا انجام رہا ہے، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل، اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لِي عَمَلِي، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کے کان لگا کر۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں، یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں، جا کر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے، لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو گویا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، یہ تو بہرے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے، دل اندھے ہو چکے ہیں، لہذا ان کا آپ کے پاس آنا، آپ کو دیکھنا، آپ سے کلام اللہ سننا، یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی۔ دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل، لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے، آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کو بھی ہم دکھا دیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے، وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے۔ میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں، 80 بھی نہیں تھے، اللہ عالم، لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدبر لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے۔ آخر حضرت ابو بکر کون تھے، حضرت طلحہ کون تھے، زبیر کون تھے، عبد الرحمن ابن عوف کون تھے، عمر کون تھے، حمزہ کون تھے، تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے
تو بعض الذین نعدہم، چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھینچ رہے، اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا کی شکل تھی۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہوں رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تو اے نبی ان سے کہیے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے غور کیا، ان أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ثم اذا ما وقع عملتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہی، ثم اذا ما وقع آمنتم بہی، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہگاروں سے کہ اب ہمیشگی کا کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ
اللہ کا وعدہ حق ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں۔ عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت۔ دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدن، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ ورحمۃ للمومنین، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی ہے۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو، تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع کر رہے ہو، ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہارے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال قرار دے دیا۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم یہ اللہ کے اوپر افترا بازی کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نام میں آ چکی ہیں، پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی کہ یہ جو ان کے ہاں من گھڑت شریعت بنی ہوئی تھی، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی۔ تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں، اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو۔ چوں بجاں در رفت جا دیگر شود، اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہہ گیا، اندر جذب ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا؟
تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے۔